السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ دین کی باتیں ایک دوسرے تک پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ بلغوا انی ولو آیہ، حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہی بات اگر تمہیں معلوم ہو تو دوسرے تک پہنچائے۔ آپ حکیم منور حسین صدیقی کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ جب تک رہے گا تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ حکیم منور حسین صاحب قاسمی چتروڑی دامت برکاتہم حضرت والا اب کرسی پر جلوہ افروز ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومؤيدنا محمدا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى في مقام ثالث: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
انہی کی مطلب کو کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی مطلب کو کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل کو سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ فیضان محمد عام تو ہے، عرفان محمد عام نہیں، فیضان محمد عام تو ہے، عرفان محمد عام نہیں، اللہ اگر نہ دے توفیق انسان کی بس کی بات نہیں۔ ایک اسملن ترے گرو آچاریہ مہامیتا، ششیہ شاکھا سمنویتا، تتشت شمبل گرامی منگلاچار مولا پاپی ججتا، یدا یدا دھرم سگلانی بھگوتی بھات ہے ارجو۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ، امن اور شانتی اور سلامتی کے ساتھ اس عظیم الشان اجلاس عام میں اپنے دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، یہ میرے لیے خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ 14 کلاک کندراپاڑا اڑیسہ کے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں نے، اور خصوصاً ہمارے بہت زیادہ کرم فرما اور محسن حضرت مولانا سخاوت صاحب جامعی، اور اسی طرح اس مدرسے کے ناظم تعلیمات مولانا ناظم صاحب اور دیگر تمام اساتذہ کرام کا میں ممنون و مشکور ہوں، متشکر ہوں کہ آپ سب نے یہ موقع دیا کہ ہم لوگ آج کی شام اپنی قسمت کو جگانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کتنی راتیں ایسی ہوگی جو ہم لوگ یہاں وہاں اور واہی تباہی، کبھی ناچ گانے میں، تو کبھی شادی بیاہ میں، تو کبھی خرافات میں جاگ کر گنوا چکے ہیں، مگر آج کی رات بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے ہم سب کے لیے کہ آج کی رات اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے اور اپنے حبیب کے ذکر کے لیے جمع فرمایا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے
محبت فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کے فہم اور سمجھ اسے عطا فرماتا ہے۔ آج جب میں یہاں پر پہنچا تو میرے رفیق سفر اور ہمارے بزرگوں نے کہا کہ حضرت کچھ نماز کے متعلق، کچھ روزوں کے متعلق باتیں عرض کی جائے، تو میں نے اسی مناسبت سے قرآن حکیم کی 2 جگہ سے تلاوت کی، ایک کا تعلق روزے سے ہے اور ایک کا تعلق نماز سے ہے۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر چیز اپنی کسی نہ کسی نشانی کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اس بھارت میں، اس انڈیا میں رہتے ہیں، اس مادر وطن کو ہندوستان بھی کہتا ہے۔ یہاں پر زیادہ تر رولنگ کرنے والی پارٹی کانگریس پارٹی ہے۔ کانگریس کو پہچاننے کے لیے ہم لوگ ہاتھ کا پنجہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کانگریسی ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد اس وقت اس مادر وطن پر جس پارٹی کی حکمرانی ہے، ہم سب کے پیارے مانیور نریندر مودی جی جس پارٹی کو بلانگ کرتے ہیں، جس پارٹی کا وہ مکھیا ہے، اس پارٹی کا نام بی جے پی ہے، بھارت جنتا پارٹی۔ اس پارٹی کی نشانی ہے کمل کا پھول۔ جب ہم کمل کا پھول دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بی جے پی کے ورکر ہیں۔ ہاتھ کو دیکھا تو کانگریسی سمجھ میں آیا، کمل کو دیکھا تو بی جے پی سمجھ میں آیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ یہاں پر ہمارے اس پیارے اڑیسہ میں نہ بی جے پی کی حکومت ہے نہ کانگریس کی حکومت ہے کہ نہیں؟ یہاں بی جے ڈی کی حکومت ہے۔ ان کا نشان کیا ہے؟ تو یہاں نہ پنجا چلے گا نہ کمل کھلے گا، یہاں سنک بجے گا، ہے نا؟ اب جب سنک کو ہم نے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ بی جے ڈی کے لوگ ہیں۔ ایسے ہی آپ دنیا میں دیکھتے چلے جائیے، آپ کو پتا چلے گا ہر ایک کی الگ الگ نشانی ہے۔ بنگال میں چلے جائیے، ہمارا پڑوسی ملک ہے بنگال، وہاں پر آپ کو 3 پھول کے پتے نظر آئیں گے تو ترنمول کانگریس ہو گیا۔ آپ بہار میں چلے جائیے، لالو جی لانٹن لے کے کھڑے ہیں تو پتا چلا کہ یہ جنتا پارٹی کے لوگ لالو کے لوگ ہیں۔ تیر لے کے کھڑے ہیں تو نتیش کے لوگ ہیں۔ پتا ہی چلا کہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی نشانی اور علامت ہے جسے دیکھ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں پارٹی کے لوگ، یہ فلاں پارٹی کے لوگ، یہ فلاں پارٹی کے لوگ۔ تو آخر کون سی ایسی نشانی ہے جسے دیکھ کر یہ سمجھا جائے کہ یہ محمد کی پارٹی کے لوگ ہیں؟ بھائی پتہ چلنا چاہیے نا۔ یہ وچار میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں۔ کیا دیکھ کر کے ہم پتا کریں گے کہ یہ محمد رسول اللہ کے دیوانے ہیں، یہ محمد کے مستانے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، یہ اسلام کا ماننے والا ہے، یہ کلمہ توحید کا پڑھنے والا ہے؟ کیا ایسی چیز ہے جسے دیکھ کر کے ہمیں پتا چلے کہ یہ محمد رسول اللہ کے غلام ہیں؟ آج ہمیں یہ فیصلہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اب کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں
تو اپنی بات اپنے انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ مجھے جو موضوع دے دیں گے میں اس میں 2-4 گھنٹہ آرام سے بول سکتا ہوں. کوئی بھی موضوع دے دیجیے. آپ سیاست پہ آئیے میں سیاست پہ بول سکتا ہوں. آپ جو ہے فزکس پہ مجھ سے پوچھئے میں اس پر بول سکتا ہوں. آپ جو ہے الیکٹرانک میڈیا پر بولیے اس پر میں بول سکتا ہوں. مگر آج جو میں نے ایک چیز چنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا دیکھ کر کے ہم یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے, یہ اسلام کا ماننے والا ہے, یہ اسلام کا چاہنے والا ہے. ایک بات یاد آئی بیچ میں لطیفے کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ ایک مولانا تقریر کر رہے تھے تو مولانا بات پہ بولتے تھے آج کے دور میں اسلام بہت پیچھے چلا گیا, اسلام بہت پیچھے چلا گیا. تو ایک آدمی پیچھے کے صف میں بیٹھا ہوا تھا, وہ تھوڑا سامنے آیا, پھر وہ بولا کہ بھائی اسلام بہت پیچھے چلا گیا, آج ماؤں بہنوں کے سر پہ دوپٹہ نہیں, نوجوان نماز نہیں پڑھتے, اسلام بہت پیچھے چلا گیا. تو وہ پھر اٹھا, پھر تھوڑی دور اور آگے آیا, پھر بولا کہ بھائی اسلام بہت پیچھے چلا گیا, آج ہم لوگ سود کھاتے ہیں, حلال حرام کی تمیز نہیں ہے, بچوں کو نماز نہیں پڑھنے بھیجتے, مسجدیں ہماری خالی ہو گئی, اسلام ہمارا بہت پیچھے چلا گیا. وہ وہاں سے اٹھا پہلی صف میں آ کے پہلی والی کرسی پہ بیٹھ گیا. اب مولانا کہنے لگے آج کل اسلام بہت پیچھے چلا گیا ہے, آج مالدار حج کو نہیں جاتے, نوجوان روزہ نہیں رکھتے, بچے قرآن نہیں پڑھتے, اسلام بہت پیچھے چلا گیا ہے. جھنجھلا کے کھڑا ہوا کہنے لگا مولانا آپ کا عقل اکل ہے کہ نہیں, اسلام کا آپ کے سامنے کھڑا ہے, کہاں پیچھے چلا گیا, پیچھے چلا گیا آپ بول رہے, اسلام کا آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اس کا نام تھا اسلام. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایسے اسلام والے آپ نہیں ہیں نا بھائی, ایسے اسلام والے اگر آپ ہوں گے تو مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا, پھر آپ سامنے آگے کہیں گے حضرت نہیں اسلام ہو. بولو اسلام کی علامت, ایمان کی علامت کسے دیکھ کے ہم پہچانے کہ یہ ایمان کی علامت. چلیے آج بات شروع کرتے ہیں. 14 کلاٹ مدرسہ اشرف العلوم کے سارے ذمہ دار احباب, کمیٹی کے لوگ, علماء لوگ بیٹھے ہیں. ان سب کی موجودگی میں ایک شاگرد, ایک طالب علم اپنا سبق دہراتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک طالب علم ایک تائرانہ مزاج ڈال کر کے میں نے سوچا کہ اسلام کی علامت کیا ہو سکتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ جو ہے لوگ حج کے لیے پریشان ہوتے ہیں, مجھے حج کرنا ہے, حج کرنا ہے, حج کرنا ہے. ہم نے حج سے کہا کہ آپ اسلام کی علامت بن جائیے, اس لیے کہ جو انسان مکے میں جاتا ہے, ایک رکعت نماز ادا کرتا ہے, 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے. کہیے سبحان اللہ. جائیں گے ہم لوگ مکہ انشاءاللہ, ایک رکعت میں 1 لاکھ کا ثواب. اور اگر مدینہ چلا گیا تو 50,000 نمازوں کا ثواب. ہم نے سوچا ہے منور اسلام کی علامت تو یہی ہوگی, جو حج کر لے وہ ایمان والا, جو حج نہ کرے وہ ایمان سے خالی. تو حج نے چیخ کے کہا اے منور یہ ظلم مت کرو, اگر حج کو ایمان کی علامت بنا دو گے, اگر حج کو ایمان کی علامت بنا دو گے, 14 کلاٹ میں بہت سارے غریب مسلمان رہتے جن کے پاس مکہ اور مدینہ جانے کی تو بہت دور کی بات ہے, وہ تو صحیح طریقے سے یہاں جماعت میں جانے کے لیے نظام الدین نہیں جا سکتے. اتنے پیسے ان کے پاس نہیں کہ 40 دن کے لیے جماعت میں نکل سکے. وہ تو اتنے غریب,
इतने मजबूर की जिंदगी गुजार रहे हैं कि एक वक्त का खाना भी उसे सही से मुयस्सर नहीं होता, बल्कि बासी भात में पानी डाल करके प्याज से जो है खाना खा करके अपने पेट को भर लेते हैं, अपने भूख को मिटा देते हैं। इसलिए अगर हज को ईमान की अलामत बनाओगे तो कितने लोग ईमान वाले होंगे, सब बेईमान हो जाएंगे। इसलिए हज ने कहा मैं हाथ जोड़ के कहता हूं मैं ईमान की अलामत नहीं बन सकता, मुझे ईमान की अलामत मत बनाओ। मैंने कहा चलो हज ईमान की अलामत नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जगह जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे रास्ते में मालो दौलत खर्च करो, यानी ज़कात अदा करो। मैंने ज़कात से कहा कि ज़कात आप ही ईमान की अलामत बन जाइए, ताकि मैं जिसे देखूं कि ज़कात दे रहा है मैं कहूं कि ये ईमान वाला है। ज़कात चीख चीख के कहने लगा कि नहीं नहीं मैं ईमान की अलामत नहीं बन सकती, इसलिए कि बहुत सारे गरीब और मिस्कीन और यतीम लोग ऐसे हैं कि ज़कात खा करके उसकी जिंदगी गुजरती है। जामिया अशरफुल उलूम में ज़कात और सदक़ात के पैसे खा करके बच्चे कुरान करीम की तिलावत करते हैं। इसलिए ज़कात देने वाला अगर मोमिन होगा तो फिर गरीब इंसान ईमान की अलामत कहां से तलाश करेगा? मालूम ये हुआ कि ज़कात भी ईमान की अलामत नहीं बन सकती। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या तलाश कर रहे हैं हम लोग? ईमान की अलामत तलाश कर रहे हैं। किसे देख के हम कहें कि ये ईमान वाला है, किसे देख के हम कहें कि ये अल्लाह के लाडले पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं। तो आप आइए मैं आपको बताता चलूं कि मैंने कहा कि ये दाढ़ी सुन्नत है, जो दाढ़ी रख ले वो ईमान वाला, जो दाढ़ी ना रखे वो ईमान वाला नहीं। दाढ़ी तरीके के कहती है अगर तूने दाढ़ी को ईमान वाला बना दिया तो बेशुमार सिख लोग तुम्हारे से लंबी लंबी दाढ़ियां रखते हैं, तुम्हारे से अच्छी पगड़ी उनकी बंधी हुई होती है, वो सब के सब ईमान वाला बन जाएंगे। और तुम्हारे गांव में बहुत सारे लोग सुबह सवेरे उठ करके करते कि नहीं, खुसूसन ऑफिस जाने वाले दहेज का दिया हुआ वो आईना, क्या बोलते हैं उसको, ड्रेसिंग टेबल है ना, बोला ना, ड्रेसिंग टेबल के सामने हमारा नौजवान खड़ा हो जाता है, खुद से खरीद नहीं सकता, ससुराल ने दिया है, शर्म नहीं आती उसको। डेली ससुराल के चश्मे जो आईने में अपना चेहरा देख के कहता है मैं इतना अपाहज हूं, इतना कल्लाश हूं, इतना भिखारी हूं कि अपना चेहरा देखने के लिए ससुराल वाले का मोहताज है। वाह वाह, क्या कहने नौजवानों का। और नौजवान तो नौजवान, नौजवानों के जो बूढ़े बाप है ना वो तो उससे आगे निकलता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी का बेटा इंजीनियर हो जाए तो वही खरीदो फरोख्त शुरू कर देता है। आप लोग शायद नहीं करते होंगे, है ना, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए। सुबह सवेरे उठ करके नौजवान करके कहां फेंकते हैं बताइए आप? दाढ़ी ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और 1.25 लाख अंबिया की सुन्नत है। हदीस पाक में आता है कि जो इंसान दुनिया में दाढ़ी रखेगा मरने के बाद जब उसे जन्नत मिलेगी तो उसका चेहरा बिल्कुल चिकना रहेगा, कोई दाढ़ी नहीं, सफा चक। और जो दुनिया में दाढ़ी काटेगा उसके दाढ़ी के बाल कयामत के दिन अल्लाह इतने लंबे कर देंगे कि चलेगा तो उसके पाँव में वो दाढ़ी का बाल अटक अटक के चलेगा, वो चल नहीं पाएगा, पाँव में वो बाल लगते हुए नजर आएंगे, उसमें दब जाएगा। अब यहाँ तो 60 साल की जिंदगी, 70 साल की जिंदगी, और वहां लामहदूद जिंदगी, और वहां इतनी खूबसूरती रहेगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नौजवान
फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है, अल्लाह तबारक व तआला एक बाजार लगाएंगे। बाजार, यहां पर आपने बिग बाजार देखा है ना, बिग बाजार, बड़े बड़े डी मार्ट, बिग बाजार, हर चीज लगी हुई रहती है। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में एक हुस्न का बाजार लगाएंगे। जो नौजवान चाहेगा मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ले लो, वो जाएगा, उसका चेहरा यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह खूबसूरत चेहरा बन जाएगा। जो दिल में सोचेगा मैं फला की तरह खूबसूरत बन जाऊं, वो फला की तरह बन जाएगा। तो मेरे हाल मैं आपको बतला रहा था, ईमान की अलामत क्या है? क्या दाढ़ी को ईमान की अलामत बताया जा सकता है, बनाया जा सकता है? तो दाढ़ी चीख के कहती है, मैं ईमान की अलामत नहीं बन सकती। इसलिए कि बेशुमार लोग दाढ़ी छीन लिया करते हैं और बात लोगों को दाढ़ी मादरजात आती ही नहीं है। तब कैसे पहचानोगे कौन ईमान वाला है, कौन ईमान वाला नहीं है? मसला फिर अटक गया। आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसे देख के समझ में आ जाए कि ये ईमान वाला है? मैं कहा करता हूं कि फिर मैंने कहा कि जुब्बा शरीफ को देख लेंगे, जो हब्बा जब्बा बहुत बड़ा शेरवानी पहन के आएगा, हम कहेंगे कि ये ईमान वाला है, मगर ये भी चीख के कहता है कि नहीं नहीं मैं ईमान वाला नहीं। दुनिया के बेशुमार इलाके ऐसे हैं जहाँ के लोग पैंट शर्ट पहन करके इमामत करते हैं, पैंट शर्ट पहन करके मुफ्ती आजम होते हैं, पैंट शर्ट पहन करके काजी साहब होते हैं। वो लोग जुब्बा कुर्ता नहीं पहनते, पगड़ी भी नहीं बांधते। इसलिए अगर जुब्बा पगड़ी को ईमान की अलामत बनाओगे तो फिर वो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ईमान वाला कौन है, बेईमान कौन है? तो फिर मैं गया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जाकर बैठ के कहने लगा, ए इलाहुल आलमीन, ए रब्बुल कायनात, ए मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान के सारे उलूम का खजाना देके भेजा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप ही बता दीजिए कि हम ईमान को कैसे पहचाने, ईमान की अलामत क्या चीज हो सकती है? मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और 14 लाख के मुसलमानों परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर गरीब हो तो कोई बात नहीं, अगर मिस्कीन हो तो कोई बात नहीं, अगर हज नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, ज़कात अदा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिकुल्लि शैइन अलमुन व अलमुल ईमानिस सलाह, हर एक की एक न एक निशानी होती है। हाथ को देखो तो कांग्रेस समझ में आए, कमल को देखो तो बीजेपी समझ में आए, संघ को देखो तो बीजेपी समझ में आए। इसी तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, जिस शख्स को देखो कि 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, समझो कि ये ईमान वाला है, ये ईमान वाला है। अब बताइए, ईमान की अलामत के लिए पैसे खर्च होते हैं? किसी मस्जिद में बोर्ड लगा है कि ईमान नमाज पढ़ोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा? नहीं। वजू करने के लिए पानी फ्री, मुसल्ला फ्री, करंट फ्री, फैन चल रहा है, मस्जिद में कोई किसी का टैक्स नहीं लगता। सिर्फ ये है कि जो नमाज पढ़ता है वो ईमान वाला है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो अपना ठिकाना खुद तलाश कर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। उलमा यहाँ बैठे हैं, आप पूछ लीजिएगा मेरे जाने के बाद कि क्या बेंगलोर से मौलाना आकर के ऐसी बात कह के गए, सही है या गलत है? मैं नहीं कह रहा, खुदा का अभी व उम्मी, हमें सूरज पर शक हो सकता है, चांद की चांदनी पर शक हो सकता है, फूलों के खुशबू में शक हो सकता है, आपकी महान नबी के पानी के बहाव पर शक हो सकता है कि ये पानी उल्टा बह रहा है, मगर मेरे आका के फरमान का हमें शक नहीं होता। मेरे आका ने फरमाया, मन
کہ جس شخص نے جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کفر والا عمل اس نے کر دیا، کفر والا عمل اس نے کر دیا۔ اب یہاں علماء کا اختلاف ہے۔ ہمارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے اس کو جیل خانے میں ڈال دے، جب تک کہ وہ سچی پکی توبہ نہ کر لے تب تک اسے رہائی نہیں۔ اب یہ ہمارا وطن، یہاں پر ہم جیل میں ڈال سکتے ہیں؟ ڈالیں گے تو الٹا ہمارے اوپر ہی 10 کیس ہو جائے گا، ہے نا؟ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی کلام نہیں، وہ کافر ہو چکا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں، ایمان کی علامت نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، نہ حج ایمان کی علامت ہے، نہ زکات ایمان کی علامت ہے، نہ روزہ ایمان کی علامت ہے، نہ داڑھی ایمان کی علامت ہے، نہ ٹوپی ایمان کی علامت ہے۔ انسان جس حال میں رہے، جیسے رہے، اس کو نماز ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ۔ کون کون آج سے ہی نماز پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی کیمرہ گھما کے ذرا ہاتھ دکھا دو، سب کو، سب وعدہ کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ آج سے پابندی سے پڑھیں گے، انشاءاللہ، ہے نا؟ ماشاءاللہ، قیامت کی شام تک ہم نماز پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ۔ کبھی ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت خوب، بہت خوب، مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ سب نے وعدہ کر لیا، اس لیے میرا آنا قبول ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خوش نصیب انسان ہوں کہ آپ سب نے، واقعی آپ پہلے سے بھی پڑھتے ہیں، ہم کبھی آپ کے اوپر شک نہیں کر رہے، مگر بس یہ ہے کہ تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے ہم لوگ کو ایمان کی تجدید کرتے رہنا۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرتے رہو تاکہ ایمان میں اضافہ ہوتا رہے۔ ایمان والے تو ہے مگر ایمان میں اضافہ ہوتا رہے، ایمان بڑھتا رہے، بڑھتا رہے، بڑھتا رہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایمان کی علامت نماز ہے، اور نماز کسی صورت سے معاف نہیں ہے۔ آئیے اسی پیرے میں دو چار باتیں اور، کیونکہ میں ذرا عجیب قسم کا مخالف ہوں، میں اپنے حساب سے بات سمجھاتا ہوں۔ آپ نے بھی شاید اس انداز کی بات نہیں سنی ہوگی کہ بھائی اس کو ایمان کی علامت بناؤ، اس کی ایمان کی علامت بناؤ۔ میں اپنے حساب سے سمجھاتا ہوں۔ ایک انسان ہے، نماز مسافر ہے۔ اب مسافر راستہ چلتے 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 ایسی جنگل میں پہنچ گیا کہ پانی نہیں۔ اب ظہر کا وقت ہو گیا۔ اب یہ انسان پریشان ہے کہ کیا کروں، وضو بھی نہیں ہے، نماز کا وقت بھی نکلا جا رہا ہے، نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، یا آگے پانی ملے گا تب پڑھوں۔ تو ہم سب کی شریعت مطہرہ اور پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت چیخ کے کہتی ہے مولانا پانی نہیں ملتا ہے تو نہ ملے، قبلہ تمہیں معلوم نہ ہو تو نہ ہو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ جنگل میں گیا ہے، اسے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ پچھم ادھر ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے، نماز کے لیے رخ کدھر کرو، قبلہ کی طرف رخ کیسے کرو۔ اللہ کا قرآن سیکھ کے کہتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے اے مولانا قبلہ معلوم نہ ہو کوئی بات نہیں، اپنے دل میں یقین کر کے آپ ادھر جدھر بھی چاہے پورب ہو یا پچھم ہو، آپ کا یقین جدھر ہے کہ ادھر ہی پچھم ہے، ادھر ہی نیت کر کے کھڑا ہو جاؤ۔ میرا اللہ کہتا ہے میں تمہیں ادھر ہی مل جاؤں گا مگر نماز کو معاف نہیں کروں گا۔ ایک انسان کہتا ہے کہ وضو کے بغیر میں
कैसे नमाज पढ़ो। अल्लाह का कुरान कहता है कि अगर तुम्हें वजू के लिए पानी नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, मट्टी पे हाथ मार लो, चेहरे पे हाथ मार लो और उसके बाद अल्लाहु अकबर कह करके नियत बांध के खड़ा हो जाओ। तुम्हारी नमाज मैं बगैर वजू का कबूल तो कर लूंगा मगर माफ नहीं करूंगा। अब आइए मैं आपको बताता चलूं, ये ईमान की अलामत इसीलिए बनी है कि किसी हाल में माफ नहीं। 7 साल से लेकर के 70 साल के बूढ़ा, जब 7 साल हो जाए मेरे आका ने फरमाया बच्चों को नमाज का हुक्म दो, 10 साल हो जाए तो अगर ना जाए तो उसे थोड़ा मारो। 40 साल का हो जाए तो क्या करना भाई, 10 साल वाले को तो मारेंगे, 40 वाले को क्या करेंगे। फरमाया 70 साल का बूढ़ा इंसान है, पेशाब की बीमारी उसे लग गई है, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसका पेशाब का कतरा टप 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 करके गिर जाता है। अभी वजू बनाया, अभी अल्लाह अकबर कहने जा रहा था, पेशाब निकल गया। ये बेचारा परेशान है कि नमाज पढ़ो तो कैसे पढ़ो, इसलिए कि सभी लाइन से यानी आगे और पीछे से अगर कुछ भी निकल जाए तो वजू खत्म, और बगैर वजू का नमाज नहीं पढ़ सकता। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इज़ा कुंतुम इला सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इंसानों जब तुम नमाज का इरादा करो तो तुम अपने चेहरे को धो लो, अपने हाथों को धो लो, अपने सर का मसा कर लो, अपने पांवों को टखनों तक धो लिया करो। अब अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि बगैर वजू का नमाज नहीं। अब ये 70 साल का बूढ़ा, 80 साल का बूढ़ा, अब पेशाब निकलते रहता है, निकलता रहता है, अल्लाह के दरबार में हाथ फैलाते कहता है या इलाहु आलमीन मैं कैसे नमाज अदा करूं। अभी वजू करता हूं, अभी टूट जाता है, अभी वजू बना के आता हूं, अभी पेशाब का कतरा गिर जाता है, अल्लाह मेरी नमाज को माफ कर दे। शरीयत मुतहर चीज के कहती है, क्या कहती है, कहती है ओ मेरे प्यारे बंदे ताजा वजू कर ले, एक लुंगी लेकर के आजा, उसे बांध ले और उसके बाद वजू करके अल्लाहु अकबर कह करके नियत मांग ले। अब जितना पेशाब निकलता है निकलते रहने दे, इस पेशाब के साथ तो मैं तेरी नमाज को कबूल कर लूंगा मगर नमाज को माफ नहीं करूंगा। बताइए मेरे भाई क्यों? इसलिए कि ईमान की अलामत नमाज है, अलामत गायब तो पहचानना मुश्किल, इसलिए ईमान हर हाल में अलामत महफूज रहेगी। अलामत का मतलब ही यही है कि ये आपसे जुड़ा नहीं हो सकता, मुसलमान वो हो नहीं सकता जो नमाज अदा न करता हो। आइए मैं आपको बताऊं, आजकल मुर्ग मुसल्लम का जमाना, अच्छे अच्छे होटलों में अच्छा अच्छा खाना, अभी आपकी भी बिरयानी बन रही है ना, आधे लोगों का दिमाग उधर भी है कि भाई कौन सी बिरयानी बन रही है, चूल्हा जल रहा है, खुशबू आ रही है। अच्छा अच्छा होटलों का खाना खा खा के पेट में गैस क्या बीमारी, हर आदमी सुबह सुबह उठ के पीएनडी, पेंटॉप और दूसरे बहुत सारी गोलियां खाते हैं। क्यों मौलाना? मौलाना गैस की शिकायत है, मौलाना गैस की शिकायत है, मौलाना पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करते रहता है। अब ये बेचारा 70-80 साल का बूढ़ा गैस का मरीज, आजकल तो नौजवान भी हो जाते हैं, मगर मैं बूढ़ा का मिसाल इसलिए देता हूं कि ज्यादा यही लोग आदत बनाते हैं। तो मेरे हाथ वो कहता है मौलाना क्या करूं, जैसे ही वजू करके आता हूं एक बम निकल जाता है, मेरा वजू खत्म, फिर वजू करता हूं फिर यही हाल, फिर वजू करता हूं फिर यही हाल। अब ये बेचारा परेशान होकर अल्लाह से कहने लगा, ए इलाहुल आलमीन मैं ऐसा मरीज हूं, ऐसी बीमारी मुझे आ गई है, अल्लाह मैं कैसे अदा करूं नमाज को, इसलिए मेरी नमाज को आप माफ कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की
शरीयत और मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत चीख चीख के कहती है, और मेरे प्यारे बंदे तुझे जो बीमारी है तो हो जाए, कोई बात नहीं, ताजा वजू कर करके आजा की जामे मस्जिद में नियत बांध करके खड़ा हो जाओ, जितने दम निकलता है निकलते रहने दे, इसी हाल में तेरी नमाज को मैं कबूल करूंगा मगर माफ नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, ये है असल नमाज की अलामत, ईमान की अलामत नमाज है। मैंने यही बात छेड़ी थी कि ईमान की अलामत नमाज है, इसलिए नमाज को कभी भी रोज़े महशर के जा गुदास बुवत अव्वलीन पुरशिश नमाज बुवत, क़यामत का होगा मंजर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज सारा रोज़े पर आ जाएगा, इंसान का जिस्म मोमबत्ती की तरह पिघल रहा होगा, अल्लाह तबारक व तआला दूसरे आमाल का हिसाब और किताब बाद में लेंगे, पहले कहेंगे पहले नमाज के बारे में बता के नमाज तुम पढ़ते थे कि नहीं, नमाज का हक अदा तुमने किया कि नहीं। अब नमाज में भी फर्क है। प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लू रायतुमूनी कमा उसल्ली, ऐ इंसानों नमाज ऐसी पढ़ो जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं, मुझे पढ़ता हुआ देखो। प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए, एक नौजवान सहाबी जल्दी जल्दी आया, फटाफट फटाफट इधर इधर धोया। देखना आप जब नमाज में खुसूसन जुमे के दिन जुमे वाले नमाजी क्या करते हैं, आते आते मस्जिद के गेट तक मोबाइल में बात करते हुए आएंगे, ये करो वो करो इधर करो उधर करो, ऐसा लग रहा है कि ये पूरी दुनिया का वज़ीर आज़म यही है। और मस्जिद के अंदर घुसते घुसते बातचीत करते करते मोबाइल इधर सुरा जेब में घुसाया और वजू करने किया, मारा इधर इधर, अब ये पूरा ऐसे सूखा हुआ रह गया, ये भी इधर इधर। देखना गौर से, आपको ऐसे नमाजी भी मिलेंगे। अब मैं नहीं बताता, मैं बहुत छोटा मौलवी हूं, आपके पास बड़े बड़े मौलवी हैं, आप पूछिएगा उनसे, अगर एक बाल के बराबर भी खुश्क रह जाए आपकी नमाज नहीं होती। आप 75 सजदे कर लीजिए, आपकी सजदे की कोई अहमियत नहीं, इसलिए कि फक्सिलू उजूहकुम व अयदियकुम, कुरान ने 4 चीजों को फर्ज कर दिया कि जब तुम नमाज की नियत करो तो ये 4 चीजों को, और 4 चीजें तो फर्ज है, उसके अलावा सुन्नतें हैं, सुन्नत पर भी अमल नहीं, फर्ज पर भी अमल नहीं। और आया और आने के बाद मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे, जल्दी जल्दी एक नौजवान आया और मुर्गी की तरह ठोंग मारा 2-4, हमारे जुमे में भी मिलते हैं ऐसे मुर्गी के ठोंग मारने वाले, ठोंग मारा और जाने लगे। अल्लाह के नबी ने कहा इधर आ, क्या लब्बैक या रसूल अल्लाह, कहा कि तुमने अभी नमाज नहीं पढ़ी, पढ़ लो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, पढ़ लो। उसने फिर दोबारा नियत बांधी, फिर नमाज पढ़ी, फिर जल्दी जल्दी, क्योंकि पहले से और ज्यादा जल्दी, क्योंकि उसको जल्दी भागना था। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही सलाम फेरा जाने लगा, फिर कहा इधर आओ, कहा तूने अभी नमाज नहीं पढ़ी, दोबारा पढ़ा। उसने फिर 13 नमाज पढ़ी। जब तीसरी बार पढ़ी तो पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे प्यारे नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं, सल्लू रायतुमूनी कमा उसल्ली, ऐ मुसलमानों नमाज ऐसी पढ़ो कि ये सोचो तो ये आज की जो इशा की नमाज है ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, मेरे पीछे जहन्नम का घड़ा है, मेरे सामने जन्नत की कियारियां है,
میں اچھی نماز پڑھوں گا تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا، اگر نماز کو میں نے گڑبڑ کر دی تو جہنم کے گڑھے میں مجھے ڈال دیا جائے گا، اور پتہ نہیں کہ صبح کا سہانا وقت مجھے ملے گا کہ نہیں۔ اور الصلاۃ خیر من النوم، یہ آواز میرے کان میں آئے گی کہ نہیں، جس آواز میں وہ مؤذن کہتا ہے اے 14 کلاک کے مسلمانوں، کہاں تم پڑے پڑے سو رہے ہو، اس نیند سے بہتر تمہاری نماز ہے۔ اے اڑیسہ کے مسلمانوں، اس نیند سے بہتر نماز ہے، آ جاؤ ذرا مسجد کے طرف آ جاؤ۔ فرمایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی کو تعلیم دے کے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے میں پڑھا کرتا ہوں۔ پھر اس میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے بیچ میں تو بے شمار دعائیں ہیں، آپ نے سنا ہے نا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں اے میرے پیارے حبیب، رات کے کچھ حصے میں میرے دربار پہ کھڑے ہو جایا کرو، تھوڑا قرآن کی تلاوت کرو، اور قرآن کے ایسا پڑھو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، مزہ آ جائے سننے کے لیے۔ صحابہ نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو فرشتے نازل ہوتے تھے، فرشتے اترتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میں نے شاید زیادہ ٹائم لے لیا آپ لوگوں کا، میں صرف آج نماز کی 2 دعائیں سکھا کے جانا چاہتا ہوں تاکہ میرے نامہ اعمال میں بھی اور میری زندگی میں بھی وہ دعائیں آ جائے، اور میرے نامہ اعمال میں جب تک آپ پڑھتے رہے وہ ثواب مجھے بھی لکھا جاتا ہے انشاءاللہ۔ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز میں جب امام صاحب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو پیچھے کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد۔ اب ایک صحابی مارے وجد کے، اب تک یہ جملہ کسی نے پڑھا نہیں تھا، وہ صحابی کے خیال آیا اور آنے کے بعد کا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ بڑی عجیب دعا، یہ صحابی پڑھ لیے اور پہلی بار پڑھے۔ نماز سے جب فارغ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بیٹھ جائے۔ آج کل ہمارے جماعت کے ساتھی کہتے ہیں نا بھائی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، دین کی بات ہوگی، ہم لوگ جلدی بھاگتے ہیں، دوسرے دن تو سنت پڑھتے ہوتے، سنت کے بغیر بھاگ جاتے، کہاں بیٹھے ہوئے ہے نا۔ مگر یہ بیٹھنا کتنا ثواب کا کام ہے، یہ جب یہ آنکھیں بند ہوگی نا تب پتہ چلے گا۔ یہ آنکھیں بند ہونے کے بعد وہاں کی آنکھیں کھلتی ہے تب پتا چلتا ہے یہ 3 دن جانا کتنا کام آتا ہے، یہ 10 دن لگانا کتنا کام آتا ہے، یہ 40 دن اور 4 مہینہ جانا کتنا کام آئے گا، یہ اس دن پتا چلے گا میرے بھائیوں۔ آج تو ہم اپنی اولاد کے لیے زندگیاں لگا دیتے ہیں۔ ابھی کئی نوجوان مجھے ملے، مولانا میں 10 سال بنگلور میں رہ کے آیا، کوئی کہتا ہے 3 سال میں بنگلور رہ کے آیا، میں جس ہوٹل میں جاتا ہوں اچھا پکانے والا اڑیسہ کا مسلمان، اچھا باورچی خان اڑیسہ کا پکانے والا۔ میرے بھائیوں، جن بچوں کے لیے ہم زندگی تباہ کر چکے، اپنی زندگی تباہ کر چکے۔ ایک شاعر نے کہا، نواز دیوبندی شاعر ہے، انہوں نے کہا کہ جن کے لیے میں نے لٹا چکی ساری دنیا کی دولت، جن کے لیے میں نے لٹا چکی ساری دنیا کی دولت، ان وارثوں نے مجھے کفن ناپ کر دیا، ان وارثوں نے مجھے کفن ناپ کر دیا۔
آج باپ سے پوچھئے بیٹے کے لیے کتنی قربانیاں وہ دیتا ہے، ساری زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ اس اڑیسہ کے چل چلاتے ہوئے دھوپ میں یہ مسلمان اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کہیں کھیتوں میں جا کے جل رہا ہے، کہیں روڈوں میں جا کے جل رہا ہے، مگر یہی بچہ جب جوان ہوتا ہے باپ کو گالیاں دیتا ہے، ماں کے اوپر جو ہے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جائے۔ آج یہ دعا کس نے پڑھی؟ صحابی گھبرا گئے، بھائی کیا ہو گیا؟ آج تو غلطی ہو گئی، آج تو گوشمانی ہوگی، آج تو سزا ملے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے مجھے کبھی کہا نہیں تھا، میں نے پڑھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بتاؤ کس نے یہ دعا پڑھی؟ سب خاموش۔ پھر کہا، تب وہ ڈرتے ڈرتے کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے یہ دعا پڑھی۔ اللہ کے نبی نے کہا مبارک ہو، مبارک ہو، تجھے رب کا سلام آیا ہے، اور مجھے حکم ملا ہے کہ آپ کے بعد یہ کہہ دینا کہ جو انسان بھی ان دعاؤں کو پڑھ لیا کرے گا دنیا میں اور دوسری دعا مانگنے کو اس کی ضرورت نہیں۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، آپ سمیع اللہ کہتے ہیں، مقتدی کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھ لے۔ اگر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں ساری برکتیں رحمتیں سب ڈال دے گا۔ آئیے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تو دونوں سجدے کے بیچ میں جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ، ہے نا؟ یہ رکوع سے اٹھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قومہ۔ سجدے سے اٹھنے کے بیچ میں جو دو جگہ، دو سجدوں کے درمیان کا وقفہ اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اور جلسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی۔ کیا فرمائی؟ اللہم ارحمنی وعافنی ورزقنی واہدنی۔ اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے رزق میں کشادگی عطا فرما، اے اللہ مجھے جو ہے ورحمنی میرے اوپر رحم فرما۔ اور پھر آگے چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ جو انسان یہ چار چیزیں مانگے گا اس کو اور کیا چیز کی ضرورت ہے؟ بھائی ہدایت بھی مل گئی، عافیت بھی مل گئی، رزق میں وسعت بھی مل گئی، اور رحمت اور برکتیں بھی مل گئی۔ سمجھو کہ دنیا کا سارا خزانہ مل گیا۔ اس لیے ہمیں نماز کے وقت میں ان چیزوں کا خیال رکھ کر کے اطمینان سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ یہ تو میری پہلی بات جو نماز کے متعلق میں نے عرض کی۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا فجر کی نماز سب سے پہلے کس پیغمبر نے ادا کی اور کتنا ثواب ملتا ہے، ظہر کس نے ادا کی اور کتنا ثواب ملتا ہے، اور عصر کس نے پڑھی اور کتنا ثواب ملتا ہے، اور عشاء کس نے پڑھی اور کتنا ثواب ملتا ہے، مغرب کس نے پڑھی اور کتنا ثواب ملتا ہے۔ اس کے لیے کم سے کم 3 گھنٹے کا وقت اور ہو چلا ہے۔ آئیے چلتے چلتے میں آپ کو بتاتا چلو کہ میں نے ایک اور آیت کریمہ تلاوت کی تھی۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ملا کہ اے میرے پیارے پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے، ایمان والوں سے کہہ دیجئے، مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا
ایسے ہی جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تمہارے اندر متقی پن آ جائے، تمہارے اندر اللہ سے خوف کھانے والا، اللہ سے ڈرنے والا صفت تمہارے اندر آ جائے۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان روزہ رکھنا ہے ان کے لیے ایک دروازہ متعین ہے۔ دروازے الگ الگ ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے؟ بتائیے کتنے دروازے میں جنت کے؟ 8 دروازے۔ جہنم کے کتنے دروازے؟ 7 دروازے۔ جہنم کے کتنے؟ 7۔ پتہ یہ چلا کہ جنت میں جانے والے لوگ زیادہ ہوں گے، جہنم میں جانے والے لوگ کم ہوں گے، کیونکہ جدھر زیادہ ہوتا ہے اس کے راستے بڑے بنائے جاتے ہیں۔ نیشنل ہائی وے بڑا بنایا جاتا ہے تاکہ بڑی بڑی گاڑیاں ادھر سے گزر سکے۔ اللہ نے زیادہ لوگوں کو جنت میں ڈالنا ہے، اسی لیے جنت کے دروازے 8 بنایا۔ زکات دینے والے کے لیے الگ دروازہ، نماز پڑھنے والے کے لیے الگ دروازہ، حج کرنے والے کے لیے الگ دروازہ، مگر ایک دروازہ ایسا ہے جس دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، وہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے۔ آنے والا مہینہ کون سا ہے بھائی؟ رمضان المبارک کا مہینہ، جس کے بارے میں آتا ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے مہینے کی جو قدر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی خوش رکھے گا، آخرت میں بھی خوش رکھے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ہم لوگ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ روزہ کوئی مت کھانا بھائی، طے کر لو کہ اگر میں اسی حال میں مر جاؤں تو گوارا ہے، اگر روزہ نہیں کھاؤں گا بیماریاں چاہے کتنی لگ جائے۔ بہت سارے لوگ رمضان آتے ہی شوگر کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں، بولتے مولانا کیا کیجئے گا، شوگر کا مریض ہوں، نہیں کھاتا ہوں تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگتا ہے، دوسرے دن 2 دن بھوکا رہتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، مگر اس دن جو ہے اب روزہ آتے ہی وہ شوگر کا مریض ہو گیا، روزہ آتے ہی بی پی کا مریض ہو گیا، روزہ آتے ہی کچھ ہو گیا۔ میرے بھائیوں روزے کی فرضیت کو سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت میں ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے اس پر 100% ہم عمل کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، رسول اللہ بھی راضی ہوں گے، اور اگر ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں گے تو پھر قیامت کے روز میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری سفارش کو جائیں گے فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم آپ کے آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا دل کھلائے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے آنے کے بعد انہوں نے اسلام کے اوپر کتنے الزام لگائے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے گھر میں کھانا نہیں کہ میرا ہوگا۔ آج کل تو مسلمان کہتے ہیں بھائی اللہ کو کیا ملتا ہے ہمیں بھوکا رکھنے سے۔ تو اس لیے آنے والا مہینے کا ہم احترام کریں گے، رمضان المبارک کا ہر روزہ رکھیں گے یہ سوچ کر کے کہ یہ زندگی کا میرا آخری روزہ ہے۔ دعا کریں گے کہ اللہ جنت دنیا کے پانی سے سحری کرو، جنت کے پانی سے افطار کرو۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان جو روزے کی حالت میں ہی اگر مر جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دسترخوان پہ جا کے وہ روزہ افطاری کرے گا۔ میرے ساتھیوں اس لیے روزہ کو ہم لوگ کم اہمیت دیتے ہیں، خصوصاً آج کل کے ماڈرن زمانے کے مسلمان سمجھتے ہیں روزہ رکھ لیا تو چلتا، نہیں رکھ لیا تو چلتا، نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم میں سے جس انسان کی زندگی میں روزہ کا مہینہ آ جائے، رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ہاں اگر کوئی مسافر ہے، سفر کو جا رہا ہے، یا ایسا مریض ہے کہ روزہ رکھے گا تو مر جائے گا،
تو اس کے لیے گنجائش ہے بِأَيَّامٍ اُخَرَ، دوسرے دنوں میں اس کا قضا کرے۔ اور اگر ایسا بیماری ہے کہ وہ اب ٹھیک ہونے والا ہی نہیں ہے تو فدیۃ اس کے لیے ہے کہ وہ صدقہ کرے، اللہ کے راستے میں خیرات کرے، اس سے اپنی جان چھڑائے، مگر روزے کی فضیلت سے محروم نہ رہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے رمضان المبارک کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ روزے کا اہتمام کریں، ساتھ میں کیا کریں؟ قرآن کی تلاوت کریں۔ اس لیے کہ قرآن جب انسان پڑھتا ہے تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ اس کی باتیں سنتا ہے۔ جیسے آپ اپنے بیٹے کو ٹیلی فون لگاتے ہیں، بیٹی کی باتیں سننے میں آپ کو مزہ آتا ہے، ایسے ہی جب بندہ قرآن پڑھتا ہے اللہ کو مزہ آتا ہے، اس کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سے ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان چاہتا ہے کہ زندگی میں اس کو معراج ہو جائے تو وہ سجدے میں اپنے سر کو رکھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ فضیلت میں دیتا ہو جو محمد رسول اللہ معراج میں گئے تھے۔ یعنی مومن بندہ اگر معراج میں جانا آتا ہے تو نماز کی نیت کر کے سجدے میں چلا جائے، اس کو معراج کا ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہی دو چار باتیں مجھے عرض کرنی تھی، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں مگر وقت زیادہ ہو گیا، میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو تفصیل سے دوسرے دھرم کے اوپر، دوسری کتابوں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آج کیونکہ ایسے ہی آپ سے ملاقات ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی ہم جن سب کے مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اس پنڈال کے بنانے والے کو اور یہاں پر بیٹھنے والے کے جملہ مسائل کو حل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا قبول کر دیں گے ہدیہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ جزاک آپ کر دیجیے دعا۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مقروضا إلا عديته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رزقا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا مجيب الداعين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم رب کائنات احکم الحاکمین، اتنی رات گئے اے اللہ، اتنے سارے بندے اگر کسی بخیل سے بخیل انسان کے گھر میں جاتے، سب مل کر کے اگر کچھ مانگتے تو بخیل انسان کا دل بھی پسیج جاتا۔ آپ تو سخیوں کے سخی ہیں، آپ تو داتاؤں کے داتا ہیں، آپ تو حاتم تائی سے بھی زیادہ، اے اللہ دنیا میں جتنی بھی سخاوتیں ہو سکتی ہیں ان سب سے زیادہ آپ سخی ہیں۔ اے مولا کریم، آپ سے آج ہم ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، پوری دنیا میں ہدایت عطا فرما، اے اللہ
ہدایت کے ہواؤں کو عام فرما دیجئے۔ اے مولا کریم اس پیارے وطن ہندوستان میں امن و امان قائم فرما دیجئے۔ اے اللہ یہاں پر ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نفرت کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ پیار والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اے مولا کریم اس صوبہ اڑیسہ میں اے اللہ سارے ہندو مسلمان سارے آدیواسی سکھ عیسائی سب مل جل کے رہتے ہیں، بڑا پیارا صوبہ ہے۔ اے اللہ اس کو نظر بد سے بچا لیجئے۔ اے اللہ سب کو ایسے ہی محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ اس گنگا جمنی تہذیب کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ آپ چاہیں تو جو کٹر سے کٹر دشمن تھے انہیں بھی آپ نے ہدایت کی اے اللہ توفیق عطا فرما دی۔ اے مولا کریم ابو جہل کے بیٹے کو آپ نے ایمان کی دولت دے کر کے اے اللہ اسلام کا جرنیل بنا دیا۔ خالد بن ولید کو جو اسلام لانے سے پہلے کٹر دشمن تھے آپ نے ان کو ہدایت کی جام پلا کر کے مسلمانوں کا جرنیل بنا دیا۔ اے اللہ اس وقت ہمارے ملک میں جو بڑے بڑے کٹر لوگ ہیں انہیں بھی ہدایت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کو اسلام کا سپاہی بنا دیجئے۔ اے اللہ اسلام کا جرنیل اور اسلام کا رکھوالا بنا دیجئے۔ اے مولا کریم اے رب کائنات اے احکم الحاکمین یا ستار یا غفار اس وقت ہم لوگ جس جگہ پر بیٹھے اے اللہ رحمت کا نزول فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ پنڈال شادی کے لیے بنا تھا، اے اللہ تو نے اپنے دین کے لیے دین کی دعوت کے لیے قبول فرمایا۔ اے اللہ اس شادی کو آپ قبول فرما لیجئے۔ ان دونوں خاندانوں کو اے اللہ پیار و محبت والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ مدرسہ اشرف العلوم اے اللہ اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے۔ یہاں کے چلانے والے کارکنان میں اخلاص اور پیار و محبت عطا فرما دیجئے۔ للہیت کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں بڑے نیک لوگ بیٹھے ہیں، بوڑھے جوان بچے سب بیٹھے ہیں، سب تیری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ تو ایک بار رحمت کی نظر سے دیکھ لے۔ اے اللہ ہم نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے کہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ایک ماں کی محبت یہ ہوتی ہے بچہ بیمار ہو جائے ماں تڑپ جاتی ہے۔ اے اللہ اس سے پوری امت بیمار ہو چکی ہے۔ اے اللہ پوری امت پریشانی کے عالم میں ہے، جب چاہے جہاں چاہے کوئی بھی ہمیں مار دیتا ہے۔ اے اللہ ابھی حال فی الحال میں 2 نوجوان کو ہریانہ کے علاقے میں پیٹ کے مار دیا گیا، اس کی مردہ اور زخمی لاشوں کو 15 گھنٹے تک گاڑی میں گھسیٹا گیا۔ اللہ کوئی ہمارا پرسان حال نہیں۔ اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے۔ اللہ ہم سب کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ سیریا کے اندر ترکی کے اندر جو مسلمان اللہ جو انسان وہاں پر اللہ ان بندے کے تلے دب چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ جنت الفردوس میں اعلی علیین میں جگہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ وہاں کے انسانوں کی اللہ نصرت مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی سب کی اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہم سب کے اساتذہ کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہم سب کے دوست احباب کی مغفرت فرما دے۔ اے مولا کریم جنہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے جو کچھ مانگا سب عطا فرما دے۔ اے مولا کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، آپ بے مانگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جنہوں نے خانہ کعبہ کو اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو دیکھا ہے انہیں بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو نہیں دیکھے اللہ ان کو کم سے کم زندگی میں ایک بار دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ آخر میں آپ سے ہماری یہ اس عاجز کی اللہ اس کمزور سے انسان کی یہ درخواست ہے کہ ہم سب کے نام کے ساتھ ہم سب کے آبا و اجداد کے نام کے ساتھ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صلاۃ و سلام پہنچا دیجئے۔ اللہ صلاۃ و سلام پہنچا دیجئے۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و تفیل میں قبول فرما۔ اللہ اسی طرح ہماری ماں اور بہنیں اللہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ
رہی ہے، اللہ ان سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ جن ماں بہن کے شوہر ظالم ہے اللہ انہیں پیار و محبت کرنے والا شوہر بنا دے۔ اللہ جس بچیوں کی اللہ شادیاں نہیں ہو رہی ہے اسباب غیب سے اسباب مہیا فرما، ان کی شادی کے اسباب مہیا فرما۔ جو مسلمان بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو کمزور ہے انہیں صحت عطا فرما۔ اللہ جو مقروض ہے اللہ اس کی قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری دعا کو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقہ و طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، دیکھیے حضرت والا ہمیں توفیق ملے، جو حضرات مسافہ کرنا چاہتے ہیں اطمینان سے مسافہ کریں، اطمینان کے ساتھ میں مسافہ کرتے ہوئے جائیں۔ بہت ہی مصروفیات کے باوجود حضرت والا نے ہمیں وقت دیا، ہمیں موقع دیا، ہم حضرت والا کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا گو ہے کہ اللہ پاک حضرت والا کی عمر کو دراز فرمائے، اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی آرام سے مسافہ کریں۔ وعلیکم السلام۔ آہستہ آہستہ سب سے ملیں گے انشاءاللہ۔ علیکم السلام۔ اللہ اغفر اللہ اغفر اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام اطمینان کے ساتھ میں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، آرام سے اطمینان کے ساتھ مسافہ کرتے ہوئے جائیں۔ جزاک اللہ۔ اختر بھائی، مولانا سخاوت صاحب آپ کو تلاش کر رہے ہیں، آپ سے تھوڑا ملاقات کریں۔ ماشاء اللہ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انشاءاللہ۔ یغفر اللہ آپ سے اللہ۔ ہم آنے والے تمام مہمانان اکرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں موقع دیا اور حضرت والا کے قیمتی نصائح سے مستفید ہوتے رہے۔ اللہ تماموں کے آنے کو قبول فرمائے۔ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ شیخ صاحب، اللہ آپ کی عمر بڑھ کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ اچھا ماشاءاللہ الحمدللہ۔ یغفر اللہ یغفرنا ولنا لکم، دعا میں خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ضرور ضرور۔ اللہ آپ کی عمر میں صحت میں خوب برکت عطا فرمائے، آپ یہ بھی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ۔ کیا کر رہے ہیں میرے نوجوان لوگ؟ پڑھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ڈپلومہ؟ کیا چیز میں ڈپلومہ کر رہے ہیں؟ میکینیکل میں؟ یہیں پہ؟ اچھا اچھا سے پڑھو۔ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے ابو بکر بھائی ہیں اور ان کے ساتھ میں یہ ہمارے بلال بھائی اور ہمارے عابد بھائی۔ دین کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا اور ایک دوسرے کو صحیح راستہ بتانا یہ بہت ہی اہم عمل ہے اور اس پر ہمیشہ سے عمل رہا ہے۔ اب کیونکہ حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب اور دوسرے ذرائع سے صحیح معلومات فراہم کیا جاتا ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ حکیم منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں اور ایک دوسرے تک پہنچائیں اور صحیح دین پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ ہندوستان کے مشہور و معروف علماء کرام کے اچھا عمدہ بیانات کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل پہ آپ سن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہماری روح بیمار ہوتی ہے تو
تو علماء کے پاس جانا پڑتا ہے، اگر جسم بیمار ہو جائے تو حکیموں کی ضرورت پڑتی ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ اپنے ہر معاملے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک لمبے عرصے تک طب نبوی اور طب یونانی سے فائدہ لوگوں کو پہنچانے کا ذریعہ اللہ نے مجھے بنایا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے ہندوستان میں بلکہ بیرون ہند میں بھی ہمارے بہت سارے پیشنٹ ہیں جو رائے مشورے کرتے ہیں۔ آپ بھی مفید معلومات کے لیے اور مشوروں کے لیے ہمیں اس سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی ہم سے ممکن ہوگا ہم آپ سے ضرور جڑیں گے اور آپ کو صحیح مشورہ دینے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ بیماری بھی میں دیتا ہوں، شفا بھی میں دیتا ہوں، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی بیماری ہو آپ تحمل سے، صبر سے کام لیں اور اطمینان سے حکما اور اطباء اور ڈاکٹروں سے رابطہ قائم کریں۔ انشاءاللہ اس میں سے آپ مجھ سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یونانی بھی اور ایلوپیتھ بھی، دونوں پیتھی سے ہم الحمدللہ علاج کرتے ہیں۔ آپ جس لائن سے بھی آپ مجھ سے معلومات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔